سال 2004 جب عرب کی خلیج کی لہروں پر ایک عظیم کھجور کے درخت کی شکل ابھرنے لگی تو پوری دنیا حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ یہ نخلستان میں اگنے والا کوئی عام درخت نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کا ایک ایسا انوکھا تعمیراتی منصوبہ تھا جس کا کامیاب ہونا پوری دنیا کے انجینئرز کے لیے ایک مشعل راہ تھا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں دبئی کے اس مشہور اور عالیشان جزیرہ شہر نخل جمیرہ کی، جو واقعی میں سمندر کے بیچوں بیچ بسایا گیا۔ اس شاندار جزیرے کا کل رقبہ تقریباً 600 فٹ بال کے میدانوں کے برابر ہے، اور آپ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے ایک ولا کی ابتدائی قیمت بھی تقریباً 6 کروڑ 50 لاکھ سے شروع ہوتی ہے۔ دوستو، یہ بات ہے سن 2000 کی، جب دبئی، جسے عرب دنیا کا جواہر کہا جاتا تھا، ایک ٹک ٹک کرتی گھڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ خام تیل کے ذخائر ختم ہونے والے تھے، اور اس کے ساتھ ہی شہر کی معیشت کا مستقبل بھی لڑکھڑانے لگا تھا۔ ایسے وقت میں وہاں کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ایک فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ دراصل شیخ راشد مکتوم دبئی کو عالمی تیل کے مرکز سے بدل کر دنیا کا سب سے شاندار لگژری مقصد بنانے کا منصوبہ دل میں ٹھان چکے تھے، لیکن ان کا یہ خواب جتنا حیرت انگیز تھا اتنا ہی چیلنجنگ بھی، کیونکہ دبئی جیسا شہر جہاں ہر جگہ بس ریت ہو اور اس کو ایک لگژری منزل بنانا یعنی کہ چاند پر شہر بسائے جانے جتنا مشکل تھا۔ اور پھر آیا وہ منصوبہ جس نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، آج کی یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، تصور کیجئے صحرا کا ایک چھوٹا سا شہر اچانک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک پورا کا پورا شہر بنائے گا، اور وہ بھی ایسا جسے خلا سے بھی دیکھا جا سکے۔ یہی تھا دبئی کا نخل جمیرہ منصوبہ، جسے سن کر دنیا بھر کے ماہرین نے ایک سر میں کہا تھا کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ صرف ایک خواب ہے جو سمندر کی لہروں کے سامنے ٹک نہیں پائے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آگے چل کر ان انجینئرز کی بات بھی غلط ثابت ہوئی، اور نخل جمیرہ جزیرہ بھی شان سے بن کر تیار ہوا۔ کیسے صرف سمندری ریت اور چٹانوں سے سمندر کے بیچوں بیچ ایک پورا کا پورا شہر کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑا ڈر کیا، یہ جزیرہ آنے والے وقت میں کبھی سمندر میں ڈوبے گا نہیں؟ یہ سب سوال آپ کے ذہن میں ضرور آئے ہوں گے۔ ان سب سوالوں کا جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گا۔ 2000 کے عشرے میں دبئی کے شہزادے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو یہ معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں تیل کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، اور پھر دبئی کی حالت بد سے بدتر ہو جائے گی۔ لیکن جب شیخ مختوم نے یہ منصوبہ انجینئرز کے سامنے رکھا تو شروع میں انجینئرز نے انہیں ایک دائری شکل کا جزیرہ بنانے کی تجویز دی، حالانکہ اس سے دبئی کی ساحلی لائن تقریباً 8 کلومیٹر ہی بڑھ رہی تھی، جس سے نہ ہی بڑی مقدار میں یہاں پر تعمیرات کروائی جا سکتی تھی، اور نہ ہی اس سے دبئی کی معیشت کو اتنا بڑا اضافہ ملتا۔ اس لیے شیخ مختوم نے اس جزیرے کو نخل کے درخت کی شکل میں بنانے کا حکم دیا، جس سے نہ صرف دبئی کی ساحلی لائن بڑھ کر 110 کلومیٹر تک ہو جاتی ہے، بلکہ یہ منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی ساختہ جزیرہ میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایسے کسی بھی ڈھانچے کو بنانے کے لیے کنکریٹ کا استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ مضبوط اور پائیدار ہو سکے، لیکن شیخ مختوم اس جزیرے کو بنانے میں 100% قدرتی وسائل جیسا کہ ریت اور پتھروں کو استعمال میں لانا چاہتے تھے، تاکہ یہ جزیرہ انسانی ساختہ ہونے کے باوجود بھی قدرتی لگے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس کی تعمیر کے لیے انجینئرز کو تقریباً 96 ملین کیوسک میٹر ریت اور 5.5 ملین کیوبک میٹر چٹانوں کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ ساتھ ہی ان سارے وسائل کے دستیاب ہونے کے باوجود اس جزیرے کو بنانا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ سمندر کی لہریں اس جزیرے کو کچھ ہی وقت میں مکمل طور پر غرق کر دیتی۔ کسی بھی تعمیر سے پہلے یہ یقینی بنانا بہت ضروری تھا کہ وہاں کی زمین اور ماحول مکمل طور پر اس کے لیے موزوں ہو، پر یہاں تو دبئی سمندر میں ریت ڈال کر ایک مصنوعی جزیرہ بنانے والا تھا اور پھر اس پر تعمیرات کرنے والا تھا، یعنی کہ دوہری پریشانی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دبئی کے شیخ مختوم نے اس کے لیے ڈچ کی زمین دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ماہر کمپنی وین اوڈ کی مدد لی، کیونکہ ان کے پاس سمندر میں بڑے پیمانے پر زمین تیار کرنے کا کافی تجربہ تھا۔
विंडओल्ड ने सबसे पहले समंदर की गहराई, लहरों की सिमत और तूफानों की शिद्दत का मुताला किया और इस मुताले के होते ही इंजीनियर्स के सामने सबसे पहला चैलेंज खड़ा हो गया। अरब की खलीज की गहराई सिर्फ 30 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 150 किलोमीटर थी, यानी कि यहाँ लहरों का खतरा तो कम होता, पर यहाँ चलने वाले शुमाली शमा तूफान जो कि समंदरी हवाएं हैं, लहरों को 6 मीटर तक उछाल सकती हैं। इससे उस जजीरे का नामो निशान ही कुछ वक्त में मिट सकता था। और तो और दुबई ईरान के पास मौजूद जलजला इलाके के पास वाक़या है, तो जलजले के नुक्ता नजर से भी ये जजीरा बिल्कुल भी महफूज नहीं था। हालांकि इसमें से पहली परेशानी के लिए इंजीनियर्स ने उस जजीरे के चारों तरफ एक ब्रेक वाटर बनाने की तजवीज रखी जो बाहर से आने वाली समंदरी लहरों को जजीरे तक पहुंचने से रोकने में कामयाब हो सकता था। इंजीनियर्स को उस ब्रेक वाटर को समंदर की ऊंचाई और तूफान को जहन में रखते हुए 3 मीटर ऊंचा 11.21 किलोमीटर लंबा बनाना था, लेकिन इसे तैयार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सबसे पहले इंजीनियर्स ने समंदर की तह को ड्रेजर्स की मदद से तैयार किया। इसके ऊपर रबड़ और बड़े पत्थरों की तह बिछाई गई ताकि ब्रेक वाटर समंदर की ताकतवर लहरों को बर्दाश्त कर सके। बैरूनी आर्मर के लिए 6 टन तक के अजीम पत्थर इस्तेमाल किए गए जिन्हें शक्ल और वजन के मुताबिक चुना गया और खास पैटर्न में उस तरह से आपस में जोड़ कर रखा गया कि वो किसी भी तूफान में हिले भी नहीं। पर इस मसरूफ काम के दौरान इंजीनियर्स को कई सारे चैलेंजों का भी सामना करना पड़ा। शक्ल का डिजाइन भी बहुत पेचीदा होने की वजह से पूरे नक्शे में सिर्फ 2 सीधी लाइनें थी, बाकी सब खमदार शाखें थी, यानी कि मुड़ी हुई, जिसका मतलब ये था कि अगर रेत या पत्थर जरा सा भी गलत जगह पर लग जाता तो इससे पूरा का पूरा पैटर्न बिगड़ सकता था। साथ ही उसके पैटर्न में कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। मोबाइल वसूल कनिंदगान मुसलसल रेत की सलाख की ऊंचाई और मुकाम रिकॉर्ड करते रहते ताकि ड्रिजर्स हर बार सही जगह पर और सही मिकदार में रेत डाल सकें। साल 2003 तक जजीरे की बुनियाद और हिफाजती दीवार मुकम्मल तौर से तैयार हो चुकी थी, जिसके बाद दूसरे मरहले यानी इमारतों को तमीर का आगाज हुआ। शेख मखतूम का मकसद उसे एक जिंदा शहर में बदलना था जिसमें घर, दुकानें, सड़कें और तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हों। तमीर का इंतजाम इतना बड़ा था कि उसमें 51 मुख्तलिफ ठेकेदार और लाखों टन स्टील इस्तेमाल हुआ। शुरू में इसे 50,000 लोगों के लिए बनाया गया, लेकिन बाद में इसे 1 लाख लोगों तक बढ़ा दिया गया। जजीरे के तने पर ऊंची इमारतें और बाजार बनाए गए, जबकि शाखों पर जाती विलाज तैयार किए गए। हर इमारत और सड़क को जीपीएस के हिसाब से सही मुकाम पर बनाया गया और उस दौरान साहिल की रेत के कटाव को रोकने के लिए मुसलसल काम किया गया। कुछ लोगों का ख्याल था कि इससे समंदरी हयात को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ब्रेक वाटर की वजह से नई मछलियां और पौधे वहां पैदा होने लगे, जिससे समंदरी जिंदगी मजीद बेहतर हो गई। ये जजीरा हर साल अरबों डॉलर की आमदनी पैदा करता है और लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आपको ये मंसूबा कैसा लगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।